السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک اور سال گزر رہا ہے، سال 2011 میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، بحیثیت قوم، بحیثیت ملک ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے کیا ٹارگٹس طے کیے تھے ہماری حکومت نے، ہماری قومی قیادت نے، اور کس حد تک وہ ان توقعات پر پورا اترے ہیں جو ان سے وابستہ کی گئی تھیں، یا جو نعرے انہوں نے قوم کے سامنے رکھے تھے کہ ہم یہ کچھ کریں گے۔ آج ہم سال کے آخر میں انالیسس کریں گے کس حد تک جو ہے وہ ہمارا ملک بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے اور عوام کس حال میں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، تعلق پاکستان آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جی این قریشی صاحب لیگل ایکسپرٹس ہیں، آئینی اور قانونی حوالوں سے ان سے بات کریں گے، اور ان کے ساتھ سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب صاحب۔ مشکور ہیں تینوں مہمانوں کے، آپ یہاں تشریف لائے، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ، ایک سال ختم ہو رہا ہے، جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے یا خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جمہوریت بہت کمزور ہے اور لگتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور 2012 جو ہے میں بھی کافی چینجز ہوں گی اس میں۔ یہ صرف ہماری ایسی اسپیکولیشنز ہیں، لیکن جو حالات نظر آتے ہیں، اور یہ 2011 جو ہے آئی تھنک اٹ ہیز بین آل فار بریکنگ نیوز، اور وہ بریکنگ نیوز ناٹ کہ عوام کو خوش کرنے کی بلکہ ان کو روزانہ افسردہ کرنے کی۔ چاہے اس میں آپ بام بلاسٹ لے لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن لے لیں، مہنگائی دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، ڈیزل دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، کوئی ایک بھی جو عوام کی عوامی پارٹی ہے اس نے یا عوامی حکومت نے عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ایون میرے خیال میں نئے سال کے ساتھ ہی سنا ہے کہ گیس کی اور یہ پیٹرول کی اور قیمت بڑھ رہی ہے۔ اب تو سی این جی کا کرائسس ہے، اور سال ایک مہینے کے لیے گیس چین میں سنا بند کر دی گئی، اور جو آتی ہے اس میں پریشر کم ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے زیادہ کھویا اور بہت کم پایا، اور پانے کے لیے ہمیں اب امید کرنی چاہیے کہ جو نیا سال آئے گا اس کے اندر میرے خیال میں کہ ہم یہ امید رکھیں کہ بہت بہتر ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، پاکستان کی عوام فورسز کے لیے جن کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی گئی، کافی طریقے کیے گئے، اور زیادہ خبریں جو ہیں وہ یہی آپ کو آتی رہی ہیں۔ کبھی آپ کو جو آپ بات کر رہے تھے کہ کبھی آ رہی ہے ریمنڈ ڈیوس کی بات ہو رہی ہے، کبھی اسامہ بن لادن کی ہو رہی ہے، کبھی اس کے بعد اور ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے رہیں تو پاکستان کا یہ سال میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر نہیں گیا، اور اکنامک کنڈیشنز، اسٹیٹ کارپوریشنز کو دیکھیں آپ، ریلوے کو دیکھیں، پی آئی اے کو دیکھیں آپ، اس کے بعد یہ او جی ڈی سی کو دیکھیں، کوئی ایک چیز کو بھی ہم کہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری کی گئی یا کوئی گورننس کی گئی، کرپشن کو دیکھیں، تو بہت سی چیزوں کو ہم دیکھیں تو، لیکن اس کا بیسٹ آنسر یہ کہ اس کو ہم اینالائز کریں۔ قومیں اسی سے سیکھتی ہیں، لیڈرز سے سیکھتے ہیں، عوام اس سے سیکھتی ہے کہ ہم اس کو اینالائز کریں، اس میں خامیاں دیکھیں، آئندہ کے لیے نیکسٹ ایئر کے لیے ہم ایک عہد کریں کہ ہم نے ایک قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اور ہم نے اس کو کس طریقے سے امپروو کرنا ہے، اور اس کے لیے بیسک چیز ہے گڈ گورننس اینڈ ایریڈیکیشن آف کرپشن۔ ہم آمریت سے جمہوریت کی طرف آئے تھے، اور اس زمانے میں بڑی توقعات تھیں کہ جمہوری حکومت بحال ہو گئی ہے، پارلیمنٹ آ گئی ہے، پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گی۔ پارلیمنٹ کی کارکردگی کس حد تک تسلی بخش نظر آتی ہے؟ آئی تھنک پارلیمنٹ نے اپنا کردار نہیں ادا کیا، اور نہ اپنی افادیت دکھائی، نہ اپنی سوورینٹی دکھائی۔ اگر پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس ہوتی ہے تو یہ حکومت کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرایا جائے۔ لوئر پارلیمنٹ اور اپر سینٹ دونوں نے اگر قرارداد پیش کی کہ ڈونر اٹیک نہیں ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں یہ حکومت کے اوپر لازم تھا کہ اس کے عمل کریں۔ اسی وجہ سے ہماری جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی ہے، اور ہم پھر کئی موقع میں کہتے ہیں جی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو گئی ہے، آرمی انوالو ہو گئی ہے، حالانکہ اس دفعہ آرمی نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی آرمی ول ناٹ ٹیک ایکشن ان اینی تھنگ، اور یہ بڑے حد تک یہ نظر بھی آئی۔ آپ باتیں کرنی شروع کر دیں تو آرمی نے بڑا کلیئر شروع میں ہی کہا تھا جی کہ ہم اس وقت آپ کو ریکمنڈیشن دیں گے اور آپ اس کے اوپر ہمیں ڈیسیژن دیں گے، وی ول ایکٹ۔ سوات آپریشن ایسے ہوا، ساؤتھ وزستان آپریشن ایسے ہوا، اور اس کے بعد ہر موقع پہ آرمی نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا بلکہ دور سے دیکھے، اور بڑی کلیئر سیکورٹی ایجنسیز کو بھی انسٹرکشن تھی کہ کوئی بھی اس وقت آپ کی جمہوریت میں یا سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، ان کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں۔ تو آپ اگر ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹر کی حکومت تھی 9 سال کے دور کو اور یہ 4 سال کے دور کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کو کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، کہاں پر ہم نے غلطیاں کی، کہاں پر ہم نے قوم کے لیے اچھا کیا، اور یہ 4 سال میں کیا سے کہاں ہم اکنامکلی چلے گئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر میرے خیال میں بیسٹ ہے کہ ڈارک پہلو دیکھنے کے بعد وی مسٹ لک ٹورڈز اپ، وی مسٹ لک ٹورڈ سن، اور نئی کرن ہمیں نظر آتی ہے، نیا سال آ رہا ہے، ہم سب مل کے ایک عہد کریں، اور میرے خیال میں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز
عوام کو بھی اس میں سوچنا چاہیے, عوام کو بھی کھڑے ہونا چاہیے اور یہ بات عہد کرنا چاہیے کہ ابھی ہم نے کسی کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دینا اور ہم نے گڈ گورننس کروانی ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ میرے خیال میں اگر 212 الیکشن کا ایئر ہے تو یہ عوام کا کام ہے کہ اچھے لیڈر سلیکٹ کریں, اچھے قائدین سلیکٹ کریں, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں دیکھیں, پرکھیں اس کو, اس کا کردار دیکھیں, مت جائیں گے یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ آل پاکستان مسلم لیگ کا ہے, یہ کاف لیگ کا ہے, سلیکٹ کریں, ووٹ اس کو دیں جو ہمارے لیے قوم کے لیے بہتر ایک امید لے کر آئے. جی این قریشی صاحب, آزاد عدلیہ سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ کس حد تک پوری ہوئی ہیں؟ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں. کل میمو سکینڈل کیس پہ فیصلہ آیا, اس پہ درخواست گزاروں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, جبکہ عاصمہ جہانگیر کہہ رہی ہیں کہ سیاہ دن ہے, بابر روان جو ہیں وہ مایوس ہیں. اٹارنی جنرل نے بھی کہا ہے کہ اختلاف کا حق حاصل ہے فیصلے سے. کیا لگتا ہوگا؟ جی سالک, سب سے پہلے تو میں اس پوائنٹ پہ بھی, اس سوال پہ بھی آپ کے آ رہا ہوں. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہوپ شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دی ہوپ, ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور اٹس کوائٹ آبویس کہ جمہوریت کس طرح سے چل رہی ہے. اب اس کے مارکات بھی دیکھنے پڑیں گے کہ یہ کیوں جمہوریت کو پلنے نہیں دیا جاتا یہاں پر. ہماری 63-64 سال کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں کیا عوامل ہیں جن سے جمہوریت کو وہ اسٹرانگ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے یہاں پر. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ڈسکس کریں گے. آپ کا سوال جہاں تک کہ جوڈیشری کے حوالے سے, دیکھیں جوڈیشری کے بہت سارے فیصلے آئے. جو کل فیصلہ آیا ہے پرٹیکولرلی, آئی ایم ڈسپوائنٹڈ, آئی ایم ویری مچ ڈسپوائنٹڈ. کیوں؟ کیا اسی طرح سے ڈسپوائنٹڈ میں, دیکھیں میں بتا رہا ہوں سر, میں رنجیدہ ہوں. دیکھیں میں آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دا ججمنٹ. ججوں نے پاس کر دیا, آرٹیکل 189 از ویری مچ کلیئر. ونس دا ججمنٹ از پاس بائی دا سپریم کورٹ, ایوری ایگزیکٹو ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود. اور متفقہ فیصلہ, بالکل, میں دیکھیں وہ متفقہ فیصلہ ہے, اس پہ بھی ہم آ جائیں گے. اگر اسپلٹ فیصلہ بھی آ جاتا تو کیا ہوتا, اور کمیشنز کی بات بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. میں اسی طرح سے رنجیدہ ہوں سالک صاحب, جس طرح سے 1955 میں یہ میرا رائٹ ہے. ونس دا ججمنٹ از پبلک, اٹ از مائی رائٹ ٹو شو مائی ریزائنمنٹ. 1955 میں مولی تمیز الدین کیس آیا تھا, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا جنم وہاں سے ہوا تھا. نظریہ ضرورت کا آواز. ایگزیکٹلی. 1979 میں نصرت بھٹو کیس آتا ہے, کیا مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں اس پہ ریزائنمنٹ شو کروں؟ بھٹو صاحب کو جو پھانسی کا آیا تھا اس میں, ٹھیک ہے. کل والی ججمنٹ جو ہے, دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کی ساورنٹی تو اپنی جگہ پہ, وی ڈو بلیو ان دا سیپریشن آف پاور, دس از ویل ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے. پٹیشن انووک کیسے ہوتی ہے؟ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 جس میں آپ سو موٹوز بھی لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا پٹیشن فنڈامنٹل رائٹس, ویدر فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ڈپرائیوڈ اور ناٹ. آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کہتا ہے دا میٹر مسٹ بی آف دا پبلک امپورٹینس ٹچنگ ود دا فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, کیا اس میں ہوئے؟ آپ نے اس فیصلے میں کہہ دیا, آبجیکٹو ریزولوشن کا ذکر کر دیا. آبجیکٹو ریزولوشن کا نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, یہاں تو نیشنل سیکورٹی کو سپریم رکھا گیا ہے نا, وہاں پہ سپریم کر دیا. لیکن دیکھیں آبجیکٹو ریزولوشن کا سب آرٹیکل 2 اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاورز اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز, ناٹ تھرو دی ججز. پاور اتھارٹی آپ ڈرائیو کہاں سے کرتے ہیں؟ قانون سے کرتے ہیں نا, لا سے کرتے ہیں نا. لا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. پٹیشن فائل ہوتی ہے, مینٹینیبل تب ہوتی ہے وین دیر از نو الٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 موجود ہے, پارلیمنٹری کمیٹی اپنا کام کر رہی تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بہتر ہوتا کہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کو زیادہ امپاور کر دیے دیتے, اس کو مینڈیٹ دیا جاتا کہ وہ اپنا کام. NRO میں دیکھیں, NRO والی ذکر آیا فیصلے میں پارلیمنٹری کمیٹی کا؟ نہیں, کوئی ذکر نہیں ہے. وہ تو آٹومیٹکلی دیکھیں جب ایک کمیشن کام کرنے کی اجازت ہے وہ کرتے کریں. دیکھیں لیکن ایک چیز میں بتاؤں, اپ ہولڈ یہی ہوگا ڈیسیجن جو سپریم کورٹ نے بنایا ہے, وہ آلموسٹ سپرسیڈ کر گیا ہے اس کو. یہ جو میں سن رہا ہوں کل سے یہ تبصرے آ رہے ہیں کہ وہ بھی کام کرے گی, پیرالل کس طرح سے کام کر سکے گی؟ اب دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین بھی آ سکتا ہے. اس پہ مزید بات کروں گا. میں حاجی حنیف طیب صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ملک میں قومی یکجہتی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے یا غلط فہمیاں, فاصلے, دوریاں بڑھ رہی ہیں؟ اس کا جواب میں چاہوں گا تفصیلی طور پہ آپ دیں, لیکن چھوٹی سی ایک کمرشل بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں سال 2011 میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور جی این قریشی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر
حاجی حنیف طیب صاحب، ان سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان مجموعی طور پر قومی یکجہتی کی طرف آگے بڑھ پا رہا ہے یا ہمارے یہاں غلط فہمیاں، دوریاں اور فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الطاف حسین حالی کے شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. دعا بھی کرتا ہوں کہ کم از کم آئندہ آنے والا یہ سال شعر تب کہا گیا تھا، تب سے امت پہ یہی وقت آ پڑا ہے. یہ وقت آ پڑا ہے، اور اب موجودہ حالات میں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کسی نے لکھا ہو آج کے ہمارے حالات لکھا پر. گیا. بہرحال 2012 کے لیے اس دعا کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال کم از کم ہمارے لیے بہتر بنا دے. یہ گفتگو میں جان پڑ جاتی اگر ہم اس گفتگو کے دوران چاہے ہمارے تینوں کے چہرے وہرے تو نہیں دکھائے جاتے، لیکن جب سے پیپلز پارٹی آئی ہے اس وقت سونے کا کیا بھاؤ تھا، اب کیا ہے، ڈالر کا کیا تھا ورسز روپیز اب کیا ہے، پیٹرول کا، پیٹرولیم کی ساری مصنوعات کا، آٹے دال بھاؤ ہر چیز کا ایک کمپیریٹیو چارٹ جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیتا کہ ہم 2011 میں کتنے زیادہ زوال وزیر اعظم سے روزانہ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے مہنگائی کی، ہمارے یہاں بھی ابھی اس ہفتے میں بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایروپلین اور ٹرین کے کرایوں میں کمی کرے گا. اس ہفتے فیصلہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو چل ہی نہیں رہے نا، تو کرایہ میں کیا کمی کرنی؟ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے غریب افراد کی فگر تعداد بنائی جو کروڑوں میں جا رہے، اور انہوں نے ان کے لیے آٹے اور سب چیزوں کا بھاؤ جو ہے وہ سبسیڈائز کر کے 2 اور 3 روپے پر کلو تک وہ لے جانے کے لیے فیصلہ کیا، جو اخبار میں ساری ڈیٹیلز چھپی ہیں. بہرحال عنوان میں میرے ذمہ یہ تھا کہ اس 2011 میں یکجہتی میں کچھ اضافہ ہوا یا انتشار بڑھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں دیگر شعبوں میں بھی ہم زوال پذیر ہوئے، اسی طرح سے ہمارے اس شعبے میں یکجہتی میں بھی بہت زیادہ دراریں پڑیں. علاقائیت، لسانیت، فرقہ واریت کو زیادہ فروغ ملا. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا جو قتل ہے اس میں صوبائیت اور فرقہ واریت دونوں کی لہریں اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں. کہیں کوئی اٹیک کرتا ہے، کہیں کوئی اٹیک کرتا ہے. تو بدقسمتی سے جو کسی بھی زوال پذیر قوم کو پھر ترقی کے منزلوں پر لے جائے وہ چیز یکجہتی ہے. اس یکجہتی میں بھی بہت بری طرح سے ڈینٹ پڑا ہے، نقصان پہنچا ہے، فرقہ واریت کو فروغ مل رہا ہے. اور ابھی آپ کے ٹیلی ویژنز کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے مدارس بھی موجود ہیں کہ جہاں بچوں کو پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کو بری طرح سے مارا جا رہا ہے اور ان پر ٹارچر ہو رہا ہے، اور سب دین کے نام پر یہ ہو رہا ہے. مدارس کے نام پہ اور دین کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے نا. ظاہر ہے کہیں اور اسی طرح سے جو واقعہ کل کوئٹہ میں ہوا، کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے. اس کے بعد قریب سے کچھ اور چیزیں جو بم وغیرہ ناکارہ بنائے گئے، اگر خدا نخواستہ وہ بھی یوز ہو جاتے تو اور بھی زیادہ یہ صورت جو ہماری قومی سیاسی قیادت ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ کس حد تک اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم قوم کو ایک کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جو ہے متحد کریں بجائے اس کے کہ انتشار پھیلے. ہماری خاص طور پہ جو سیاسی قیادت ہے، جو مذہبی قیادت ہے. اصل مشکل کیا ہے کہ اس وقت بھی جب ملک میں لوگ اتنے پریشان ہیں، کھانے پینے کو محتاج ہو گئے ہیں، اس وقت بھی بلیم گیم سارے جلسوں میں ہوتا ہے. بھلے یہ کہا گیا کراچی کے جلسے کے بارے میں کہ بلیمنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ تو صرف ایم کیو ایم کو روک رکھا تھا. باقی تو ظاہر ہے گو زرداری گو سے اس جلسے کا آغاز ہوا تھا، تو پورا جلسہ وہ تھا بلیم گیم پر ہی. اپنا پروگرام پیش کرنے کے بجائے زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایک آپ نے تقریر کر دی، وہ تقریر پبلک میں چلی گئی، آپ جلسہ کر کے اپنے چلے گئے، اپنے صوبے میں، اپنے ملک شہر میں جہاں جانا تو چلے گئے. لیکن یہاں لوگ اس بنیاد پر لڑائیاں، اختلافات، انتشار پیدا ہو رہے ہیں، اور عوام یقیناً آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ایک دوسرے کو گالی دینے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ ہے روٹی کا، ہمارا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ہے. ہمارا یہ ہے کہ حج پہ جو ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں وہ اس بری طرح سے جہاز کی وجہ سے لیٹ آ رہے ہیں
کہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کر 12 گھنٹے خوار ہو رہے ہیں. حکومتی سطح پہ تو عوام کو مایوسی کا سامنا ہے کہ وہ تو ریلیف نہیں پہنچا پا رہی. تو جو ایک پریشر بننا چاہیے گورنمنٹ کے اوپر مذہبی جماعتوں کا, دینی قیادت کا, وہ بھی تو آپس میں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. نہ وہ ایم اے روائی ہو سکی, نہ کوئی دوبارہ کوئی ایسا الائنس بن سکا. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کوئی اس میں بھی کوئی کمی ہے. ریوائول تو بھائی اس چیز کا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو کوئی اچھا پیغام دے سکے. وہ ایم اے میں بھی پہلے بھی میں ایک مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ 6 جماعتوں کا اتحاد تو کہنے کو تھا. پریکٹیکلی اٹ واز این الائنس آف اونلی 2 پولیٹیکل پارٹیز, جماعت اسلامی اینڈ جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان, اور دونوں کے ڈائریکشن دونوں کے بالکل دوسری سائڈ پہ تھے, ایک دوسرے کی طرف چہرہ بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں تھا. تو ریوائول اگر ہو تو ایسا ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی پیچھے نماز تو پڑھنے لگ گئے تھے نا. لیکن یہ اس سے پبلک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے پبلک کو جو درپیش مسائل ہیں اس ملک میں, جو اس حد تک کرپشن بڑھ گیا ہے کہ اب پوری دنیا میں پھر دوبارہ لسٹ میں نمایاں نام پاکستان کا آنے لگ گیا ہے. تو جو پبلک بھوکے مر رہی وہ دیکھ رہی ہے. دیکھیے میں بھی فیڈرل منسٹر رہا ہوں, مجھے لوگ داڑھی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ مذہبی امور کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں پیٹرولیم, لیبر, مین پاور, ہاؤسنگ ورکس اور ماحولیت کر رہا ہوں. میں کبھی بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایز اے فیڈرل منسٹر میں نہیں ٹھہرا ہوں. انٹائٹلڈ ہیں, لیکن لاہور میں چمبا ہاؤس بنا ہوا تھا, کراچی میں قصر ناز ہے, فیڈرل لاج بنا ہوا تھا جس کا نام میں نے نشتر لاج پشاور والے کا کیا. تو یہ چیزیں بنی ہوئی تھی ٹھہرنے کی. ان کو چھوڑ کر جو لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں اور عالی شان ان کا طرز رہائش ہے. فیڈرل منسٹر آج ریلوے میں سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو شاید اس کی حالت بہتر ہو جائے. سڑکوں پہ گزرے تو میں پیٹرولیم منسٹری میں بیمار ہوں تو جے پی ایم سی میں داخل ہوا تھا. مجھے جناح ہسپتال میں فون آیا ضیاء الحق صاحب کا اور ان کا جنیجو صاحب کا, کہا صاحب کیا ہو گیا آپ کو, گردے میں تکلیف ہے, آپ جناح ہسپتال میں داخل ہوئے. میں نے کہا ہم اپنے اداروں میں داخل ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے, اور میں نے کہا اچھا ٹریٹمنٹ ہے, امپروومنٹ کی بہت گنجائش. بالکل اسی طرح ادارے بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر حارث صاحب, آپ کے لیڈر پرویز مشرف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کا مقدمہ باہر لڑتے بھی رہتے ہیں سارے, وہ میڈیا کے ساتھ, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے یا مزید خراب ہو رہا ہے؟ آئی تھنک آپ اس کو اٹس اے کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ کہ کسی حد تک آپ کا امیج خراب بھی ہوا بیکاز آف یہ جو حالات ہوتے رہے ہیں. ایک اسامہ بن لادن کا انسیڈنٹ ہوا ہے, پھر اس کے بعد نیٹو میں آپ نے دیکھا کہ ہماری کافی مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور اس سے ان کو کافی موقع بھی ملا ہے کرنے کے لیے. تو جب تک ہم اپنی پالیسی اپنی مرضی سے اپنے ملک کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے, اپنے نیشنل ایمز اور آبجیکٹیوز کو دیکھ کر نہیں بنائیں گے اور اس کو پرسو نہیں کریں گے, ہماری پرابلم اس وقت سب سے بڑی یہ رہی ہے کہ ہم اپنی پالیسیز بناتے ہیں ان لائن ود دا بیرونی قوتیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں. سو میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے امریکہ ہو یا برطانیہ ہے یا اور دوسرے ممالک ہیں, آپ ان سے سب سے تعلقات اچھے رکھیں جو کہ آج کل ضروری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کو پرسو کریں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو چاہیے اسٹرانگ لیڈرشپ, اور آپ کے قومی ادارے جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے, جس میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے فارن انڈسٹری میں آپ دیکھیں کہ جنرلی پرسپشن تھی کہ وہاں پر حقانی صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کی فارن پالیسی چلا رہے ہیں, ہنا ربانی خار جو ہیں ان کے ایکسپیرینس نہیں ہے. اور جب تک آپ ان چیزوں کو پرسو نہیں کریں گے اور آپ تھنک ٹینکس نہیں بنائیں گے, کم از کم اگر ہم نے اس سال یہ عہد کریں کہ ہم اپنے تھنک ٹینکس بنائیں گے اکانومی کے, فارن ریلیشنز کے, انٹیریئر منسٹری کے, ڈیفینس کے, جو ان چیزوں کے اوپر آپ کو فیصلہ آپ کو دیں, پالیسی دیں اور اس کو عمل کیا جائے. جیسے آپ کی پارٹی بنا رہی ہے کوئی تھنک ٹینک؟ ہم نے 100% یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے منشور میں شامل ہے, اور سب سے زیادہ پاکستان کا اس وقت 2011 میں اگر کسی نے فیک کیس فائٹ کیا تو اس جنرل مشرف. وہ کب آ رہے ہیں پاکستان میں؟ آئی تھنک 8 جنوری کو. آئی ایم شیور کہ ہی از گوئنگ ٹو اناؤنس اینڈ ان دا منتھ آف جنوری از کمنگ. اور دیکھیں ان کی میں سمپل سی بات یہ ہے کہ 9 سال کو ہم کمپیئر کر لیں 4 سال کے ساتھ, اٹس آل اوپن ٹو ایوری ون, ڈیبیٹ از ویری کلیئر. اس کے ساتھ وہاں پر وہ بھی ہر مہینے میں 2 لیکچر دیتے ہیں, $2 لاکھ کماتے ہیں, سٹنگ آؤٹ سائڈ ویری کمفرٹیبل. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا اینڈ میں کہ پاکستان کا خدا حافظ, اور وہ ایکچولی ہیپنڈ. پاکستان کی ہر چیز آپ دیکھ لیں, اسٹیٹ کارپوریشن پر آپ 300 سے 400 ارب روپے آپ یہ اسٹیل ملز, پاکستان ریلوے اور اس طرح کی چیزوں پہ لگا رہے ہیں. انہیں پتا تھا کہ میں جن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں پھر پاکستان کا اللہ حافظ, انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہمارا سائن کیا تھا. اس پہ بھی بات کریں گے. جی این قریشی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو 2011 میں لیگل ایسپیکٹ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں
ہماری عدالتوں میں ججز ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس مقدمات کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ہمارے ججز ریٹائر ہو رہے ہیں یا وہ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں یا ان کو ترقی مل جاتی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن سندھ ہائی کورٹ کی مثال دیکھ لیں, پنجاب ہائی کورٹ کی مثال دیکھ لیں, کیوں نہیں آپ آ رہے ججز؟ اب تو پالیسی بھی چینج ہو گئی ہے ججز کی. آج میں مائنڈ تھوڑا سا بنا کر آیا تھا کہ عدالتوں سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کریں گے, پروگرام میں بھی کر رہے تھے, اور یہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے, لازم سے ہے. لیکن میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ گفتگو چل رہی ہے 2012 کے حوالے سے. 2011 ہمارا گزر چکا, لیڈرشپ کی بات بھی ہوئی, آپ کی کنورزیشن حاجی صاحب سے بھی جو ہوئی کہ آپ نے بڑی وہ زبردست بات کی کہ پرائم منسٹر سے جو بھی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ورلڈ وائڈ جو یہ چل رہے ہیں اس سے نہیں. دیکھیں سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتا ہے, آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کے پروگرام ہوتے ہیں, آپ کیا پروگرام لے کر جاتے ہیں عوام میں, کیا پالیسیز لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس جی بالکل, اور لیک آف لیڈرشپ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت لیک آف لیڈرشپ ہے. یہ پولیٹیکل ایکیومین ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ ان کو انٹر کرتے ہیں اپنی پارٹی میں, ایسے لوگوں کو بھی کرتے ہیں جو آپ کے پروگرام اور پالیسیز کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. دیکھیں نا آج کل کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی آ رہی ہے, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے شاید اس کے پیچھے بھی کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے. نہیں بھائی, ہاں وہ بھی ایک کہا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان نے بھی اپنا ایک پروگرام دیا ہے, دیکھیں لیٹس سی واٹ ہیپنس. پیپلز پارٹی کا بھی اپنا پروگرام ہے. کیوں کہہ رہے ہیں لوگ ایسے؟ 15 سال سے عمران جدوجہد کر رہے ہیں, جو اچانک 2-3 مہینوں میں سارا جھنڈ ان کے پاس آ گیا. اس پہ بات کروں گا, بریک ہوگا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں سال 2011 میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, جی این قریشی صاحب اور حاجی حنیف طیب صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے جی این قریشی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, میں اسے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی سالک, اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسکیوزز بہت سارے ہوتے ہیں. مجھے کچھ لائنس یاد آ رہی تھیں. یو مائٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ ارون دھاتی, بہت اچھی رائٹر ہے انڈین. تو آئی واز جسٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنس کہ کہیں لکھتی ہیں کہ دیر آر 2 رولس ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن ان دا ورلڈ. دیر آر 2 رولس. Number 1, there's no rule. پہلے کہتی ہیں there are 2 rules to become a successful person in the world. Number 1, there's no rule. کوئی رول نہیں ہے. Number 2, since number 1 was meant to be broken, there's no excuse for the bad work. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. ہمارے پاس لیڈرشپ کی لیک آف لیڈرشپ ہے, نو ڈاؤٹ. میں آؤں گا آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں, ابھی بھی امیدیں ہیں, ہمیں رکھنی چاہیے. ہم نے وی اسٹرگل اگینسٹ دا ٹائرنی اینڈ وی اسٹرگل فار دا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, بٹ وی ڈڈ ناٹ اسٹرگل اگینسٹ دا ٹائرنی ٹو سبسٹیٹیوٹ ون ٹائرنی فار اندر ٹائرنی. ٹھیک ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری, آزاد جوڈیشری, وہ پرسپشن جو ڈیولپ ہو رہا ہے جوڈیشری کے آج جو ہو رہا ہے اس ججمنٹ کے بعد بھی اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے, وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میرا تعلق اسی کورٹوں سے ہے, اسی وکلا فرٹرنیٹی سے. اگر کوئی کورٹس کی طرف فنگر ریز کرتا ہے تو میرے لیے کنسرن ہے. آسما جہانگیر تو سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ عوام کی عدالت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی عدالت. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اب وہ آسما جہانگیر اپنے اس کے اسٹیٹمنٹ کا جواب دیں گی بہتر کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام انہوں نے کس پیرائے میں لیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ کس طرح سے پٹیشن آئی, لگ تو یہ رہا تھا کہ پورا ایپیسوڈ لگ رہا تھا مجھے بھی. ججمنٹ جو آ رہی ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس ججمنٹ میں اگر آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو امپاور کر دیتے یا ڈائریکشن دے دیتے, جس طرح سے دیکھیں 2 مئی والے واقعے میں کمیشن بیٹھا ہوا ہے, بالکل بہت اس کو ڈائریکشن دے دیتے. اس طرح کی کمیشن. آپ سے بات کروں گا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں سردار عزیر جان بلوچ, سوشل ورکر ہیں لیاری کے, اور ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گردش رہتی ہیں سیاسی حلقوں میں. ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عزیر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کی کوئی دستار بندی بھی ہونے والی ہے, آج بڑا پروگرام ہونے والا ہے آپ کے حوالے سے, اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اوور آل پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی کو, لیاری کے عوام میں کیا صورتحال ہے, لیاری کیا سوچ رہا ہے, نیا سال آنے والا ہے, حکومت نے کچھ ڈلیور کیا ہے, حالات کچھ بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ سر صاحب اس میں ہمارے تو پارٹی نے تو الحمدللہ اچھے کام کیے, اور لیاری کے حوالے سے جو ہم نے ترقیاتی کاموں میں جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جو ہمیں پیکج دی ہے, تو اس میں الحمدللہ لیاری کافی ترقی کی راہ میں آ گیا, اور اللہ کا شکر ہے پرامن لیاری ہے. اور 2011 کا جو کیا کھویا کیا پایا, تو ہم نے بہت کچھ کھویا ہے پاکستان میں. جس طریقے سے آپ ہماری معیشت دیکھنے, ریلوے انجنوں میں 900 ریلوے انجنوں میں سے 75 ابھی تک ہمارے انجن چل رہے ہیں.
اور بجلی کا لوڈ شیڈنگ دیکھیں، اس میں کراچی یا گجرانوالہ یا پنجاب کے صنعتکار سارے دبئی اور بنگلہ دیش بھاگ گئے. گیس کی لوڈ شیڈنگ نے غریبوں کا تو برا حال کر دیا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں روپے کی بھی قدر کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ڈالر کا قیمت بڑھتا جا رہا ہے. اسپتالوں میں دیکھیں تو ہمارے یہاں مسئلے مسائل تو اتنے ہیں، تمام سیاسی علاقے لوگوں نے ہمارے مسئلے الجھائے ہوئے ہیں. جس طریقے سے امن امان کے حوالے سے تو ایک عام شہری محفوظ نہیں ہے پاکستان میں، اور کرائم کا آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی پورے پاکستان میں چند روپیوں کے لیے عام شہری کو مار دیا جاتا ہے. کاروبار میں اتنا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، تاجر بھاگ رہے ہیں یہاں سے، اور ہمارے اتنے لوگ غریب عوام جو اپنا روزمرہ کا جو اجرت پر کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. مگر سیاسی جماعتوں کو کسی کی بھی فکر نہیں ہے، غریب کا نہ سوچتے ہیں، نہ کس نے پیٹ بھر پاکستانی بھائیوں نے ہمارا کچھ کھایا یا نہیں. اپنی مفاد کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کون سا وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی کون سا وعدہ کرتے ہیں، مگر غریب کا حالت کبھی نہیں بدلا. اور سیاسی ہماری جماعتیں ہیں، وہ اکثر اپنے مسئلے مسائل پاک فوج کو ملوث کرنے کی بڑی سازش کرتے ہیں. سال 2011 میں ایک گناؤنی منصوبے کے تحت پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. سیاستدان اپنے قد بڑھانے کے لیے پاک فوج کو استعمال نہ کریں. سیاستدانوں کو تو آپس کی لڑائی سے یہ پاک فوج ہے کہ زلزلے آنے کی صورت میں یا سیلاب متاثرہ کی صورت میں پاک فوج کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. میں اور میرے ساتھی پاک فوج کے ہمیشہ شان بچانا ہے، اور پاک فوج کے لیے ہم اپنا ہر خون کا قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں. اچھا عزیر صاحب، یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. یہ بتائیں ٹارگٹ کے لیے میں کچھ کمی آئی ہے؟ کوئی گینگ وار ختم ہو گئی ہے؟ لیاری میں کوئی امن قائم ہو رہا ہے؟ لیاری کے لوگ جو ہیں وہ بہتر زندگی گزارنے لگے ہیں یا ابھی بھی حالات پہلے سے طرح خراب ہیں؟ دیکھو لیاری جی حل سے آواز کٹ رہا ہے آپ کا. جی آپ بولیں، آواز آ رہی ہے. لیاری میں جو ہے الحمدللہ پرامن علاقہ ہے. لیاری میں پہلے حالات خراب تھے جب دوسرے سیاسی جماعتیں تھی جن کا حکومت تھا، انہوں نے ایک سازش کے بنا پہ لیاری کو قبضہ کرنے کے لیے بڑی سازش کی تھی. وہ سازش کو پیپلز پارٹی کے کارکن اور جیالوں نے وہ سازشیں ناکام کی. جب پیپلز پارٹی کا دور آیا 2008 میں، اور اس دن سے آج تک 2008 سے 2011 تک لیاری ایک پرامن علاقہ ہے. یہاں کے لوگ پرامن ہیں. صاحب اس سال تو اتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اتنے لوگ مارے گئے، سپریم کورٹ کو کراچی آ کے بیٹھنا پڑا. جمہوریت کا ساتھ دیا لیاری والوں نے، اور ہم اس کے صدر پاکستان کے ہمیشہ ساتھ چلیں گے. اور پاک فوج نے جو پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہمیں اپنے پاک فوج پر فخر ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنا رات دن بارڈروں میں ایک کیا ہے. اور جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، اور ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بچایا. کیونکہ پاکستان بچائے تو ہم سب بچ جائیں گے، جب پاک فوج نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اداروں کے درمیان جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اداروں کو بیان دینا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. اپنا ملک کے لیے خود جدوجہد کریں. بہت شکریہ عزیر جان صاحب. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اور آپ سے پھر رابطہ رہے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ. جی این قریشی صاحب، آپ نے سنا. یہ بتائیں اوور آل خطے میں ہمارا کیا مقام ہے؟ مطلب ہمارا کردار محدود ہو رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے افغانستان میں، بھارت کے ساتھ تعلقات میں؟ نہیں جی، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں تو پاکستان کا کبھی بھی جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا کردار کسی بھی حوالے سے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. میں ایک چیز بتاؤں، میں اس ٹاپک پہ بھی آؤں گا، لیکن جو میرے وہ بیچ میں رہ گیا تھا، آپ نے بات کی تھی جوڈیشری کے حوالے سے، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تاکہ وہ نہ رہ جائے. دیکھیں ڈسپیرٹی کی بھی اگر ہم بات کریں، اور یہاں سینس آف ڈپریویشن کہاں آتا ہے، یا ڈسکریمنیٹری جو سینس ڈیولپ ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں کراچی میں آ کر سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، جو ججمنٹ دیتی ہے اس میں اپنی ریزرویشن اپنی جگہ پر، یا جو اس میں کمنٹس پاس کیے گئے، ریمارکس دیے گئے. ایک کمیشن آپ کو یاد ہوگا وکلا تشدد کے حوالے سے کمیشن فارم کیا گیا تھا، جس کی سربراہی کی تھی جسٹس اللہ نواز خان نے. اس کمیٹی میں علی احمد کر صاحب بھی تھے اور کاظم حسن صاحب بھی تھے. اس کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، اور کمیشن واز فارمڈ بائی دی سپریم کورٹ اٹ سیلف.
اس کمیٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اس مین ہینڈلنگ میں چیف منسٹر پنجاب واز انوالوڈ, ڈائریکشنز ور گیون بائی دی چیف منسٹر پنجاب, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ واز انوالوڈ اینڈ چیف سیکرٹری واز انوالوڈ. ٹھیک ہے, اس کی موجودگی میں جو ریمارکس آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے وہ پڑی ہوئی ہے سامنے, یہ رپورٹڈ ہے اور اٹ واز پبلش ان دی ایکسپریس ٹریبیون. پبلک ہو چکی ہے. تو وہ دے رہے ہیں کہ وائی شوڈ وی پاس اینی آرڈر اگینسٹ پنجاب گورنمنٹ. پنجاب گورنمنٹ اٹ سیلف از کمپیٹنٹ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دی کلپٹس. پنجاب گورنمنٹ اٹ سیلف واز انوالوڈ ان دی انسیڈنٹ. ایک کلپٹ خود اپنے خلاف کیا لے, تو یہ سینس آف ڈسکریمنیشن کریٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو صدر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جی ہمارے مقدمے آپ کو نظر نہیں آتے اور بہت ساری چیزیں. دیکھیں اب ان مقدموں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اصغر خان پٹیشن کا بڑا ذکر ہوتا ہے 15 ایئر سے. اچھا, اس پٹیشن میں جو این آر او کی ریویو پٹیشن جا رہی تھی یا اس والے میں بھی جو ابھی چل رہی تھی پٹیشن, اس میں کہا گیا کہ اس کا جواب اگر نہیں آ رہا ہے, کسی کا ریبٹل نہیں آ رہا ہے, تو ہم مانیں گے کہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں وہ صحیح ہے. 15 ایئر سے ایک ایفیڈیوٹ فائل ہے جسٹس اسد درانی صاحب کا, اس کا ریبٹل 15 ایئرس تک نہیں آیا ہے. تو کیا ہم اسے بھی صحیح مان لیں, ان ایلیگیشنز کو بھی صحیح مان لیں, یا اس کو ٹیک اپ کریں؟ اور آن ریکارڈ ہے ایئر مارشل اصغر خان کہ میں نے 4 مرتبہ اپلیکیشن دیے, 5ویں مرتبہ بائی ہینڈ گیا ہوں اور اپلیکیشن دیے, لیکن مجھے واپس کر دیا گیا, وہ ٹیک اپ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کیسز ہیں جن پر بہت سارے کیسز ہونا چاہیے. مزید بات کروں گا خطے کے حوالے سے بھی. حاجی حنیف سعید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں انتہا پسندی جو ہے ہماری وہ بڑھ رہی ہے, فروغ پا رہی ہے, یا اس میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ سلمان تاثیر صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اوور آل ہم کس طرف آگے جا رہے ہیں؟ دراصل یہ جو افغان وار تھی نا, جس کو بعض لوگوں نے جہاد کا نام بھی دیا, جس لڑائی میں امریکن ڈالر انوالو ہو, وہ جہاد تو ہو نہیں سکتا وہ. اور اس کے بعد میں نے جو ابھی اے پی سی ہوئی تھی تو اس میں کیانی صاحب بھی تھے. یہ جہاد آپ 2011 کے بعد والا بتا رہے ہیں؟ پہلے اس کے بعد سے ہی سارا ملک میں اسلحہ آیا ہے, مدرسے والوں کے پاس بھی اسلحہ آیا ہے. اس کے بعد سے مدرسے والے جو سائیکل پہ تھے وہ لینڈ کروزر میں آ گئے, اور اس کے بعد ملک کے اندر انتہا بڑھتی چلی گئی. فسادات, اختلافات, قتل و غارت گری, مساجد میں 20 مارے گئے, امام بارگاہ میں 40 مارے گئے, یہ اتنے ڈاکٹر مار دیے گئے. یہ سب قصے اس کے بعد کے ہیں. میں نے اس اے پی سی کے دوران کیانی صاحب سے اور پاشا صاحب سے کہا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو الگ ٹائم دے, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی کسی لڑائی کا کیا فائدہ جس کے بعد ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جائے, ہم انتشار کا شکار ہو جائیں, ہماری مسجدیں, جلسے, ہمارے جی ایچ کیو, ہماری کوئی جگہ, بانو بازار, اقبال بازار, کوئی بازار محفوظ نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ انتہا پسندی جو بڑی ہے, اور بڑی کیوں ہے کہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی جو پولیٹیکل لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ کسی شریف آدمی کو ٹائم دینے میں سوچتے کب ملاقات ہوگی, اور جو 8 کلاشنکوف لے کے جو جاتا ہے نا, وہ دروازے پہ لات مار کے اندر گھس جاتا ہے, وہ پوچھتا نہیں ہے, وہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں, ان کا کام کرتے ہیں. تو انتہا پسندی کو تو ہمارے اداروں نے بجائے ڈسکریج کرنے کے انکریج کیا. لوگوں نے سمجھ لیا کام اسی طرح ہوتا ہے. آج کل جو بینکوں کی جو لوٹ مار ہو رہی ہے, مزید بات کرتے ہیں. آج سب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں سال 2011 میں پاکستان نے کیا کھویا, کیا پایا. بریک پہ جانے سے پہلے حاجی حنیف سعید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, وہیں سے گفتگو سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. حاجی صاحب, کیا ہم واقعی ایک آزاد قوم کی طرح رہ رہے ہیں یا ابھی بھی ذہنی غلامی میں ہیں؟ مکمل ذہنی غلامی میں. کیوں؟ بالکل ڈاؤٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے. پہلے ایک زمانے میں سنتے تھے کہ امریکہ صرف 2 ایف میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, فارن منسٹر کون ہوگا اور فائنانس منسٹر کون ہوگا. اب تو پریکٹیکلی مشاہدہ ہو رہا ہے کہ صدر کون ہوگا, وزیر اعظم کون ہوگا, آرمی میں پروموشن کس طریقے سے ہوں گے. ہر پالیسی کے اندر دخل اندازی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم بظاہر نام کے آزاد ہیں اور در پردہ دیکھا جائے تو مکمل غلامی کا شکار ہیں. صرف ایک آزادی کا مظاہرہ ابھی ہوا ہے
کہ اب اگر ڈرون اٹیک ہوئے تو ہم اٹیک کرنے والے کو گرا لیں گے. تو پورے دسمبر میں کوئی حملہ نہیں ہوا ہے. اب تک پچھلے سال 59 ڈرون اٹیکس ہوئے، ہاں 548 پاکستانی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور دسمبر میں کوئی اٹیک نہیں ہوا. وجہ وہی ہے کہ نیٹو سپلائیز بند ہیں، اور اس کی وجہ اور جب ایک مرتبہ کیانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو گرا دیں، تو دوسرے دن عبدالرحمان ملک کو کہا گیا ہوگا، انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس ڈرون اٹیک کرنے کے لیے آنے والے جو ڈیوائسز اور جو طیارے ہوتے ہیں ان کو گرانے کی صلاحیت نہیں ہے. وزیر داخلہ دوسرے دن آرمی چیف کے بیان کی تردید کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کسی کے کہنے پر ہی کیا ہوگا نا. تو ظاہر ہے ایک ہم نے آزادی کا مظاہرہ کیا، ابھی ایک آزادی کا مظاہرہ تھوڑے دنوں کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نیٹو کی سپلائی لائن بند کر رکھی ہے. اب تو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ قیمت دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑتی یعنی ارادہ ہے ان کا کہ سپلائیز کھول دیں گے، لیکن اب اس کے اوپر جو ہے طے ہوگا کہ ٹرمز یہ اینڈ ہم اپنے کنڈیشنز. آدمیوں کو مارنے کی قیمت طے کریں گے، اس کا الٹیمیٹ مطلب یہی ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کتنا عرصہ ہم یہ نیٹو سپلائیز بند رکھ سکتے ہیں. ایک چیز، دوسرا یہ کہ آپ کے لیڈر نے میڈیا کو بڑی آزادی دی تھی. آج ہم بیٹھے ہیں، بہت سارے نجی ٹی وی چینلز ہیں، تو یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں آگے آئے تھے، پھر انہوں نے میڈیا پہ پابندیاں بھی لگائیں جب ان کی حکومت کے اوپر بات آئی. تو کیا میڈیا کا رول اس حالات میں کیا دیکھتے ہیں؟ مثبت ہے، آئی تھنک آئی وڈ سے کہ میڈیا کا رول بہت انکریجنگ نہیں رہا. آئی ایم ویری فرینک، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک پاکستان کا امیج پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، کہاں اس کو بلڈ کرنا ہے، کہاں اس کو جو آپ کے ایکچوئل اسپیکٹس ہیں، سوشل پرابلمز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم ایک کیچ بریکنگ نیوز کو کرتے ہیں، ویدر اٹ ہیز اے نیگیٹو افیکٹ اور کیا افیکٹ ہے اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے اینکرز کی اور میڈیا جو اونرز ہیں ان کو تھوڑا سا اس بات میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ملک کی مفاد میں کیا بہتر ہے. اگر ہم چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی بلاسٹ ہو گیا، اتنا ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا وہ ورلڈ میں جاتا ہے. یو مسٹ نو کہ یہ پورے ورلڈ میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر اس کو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو دکھایا، اس کو ختم کر دیا، اس کے بعد آئی تھنک اور نیشنل ایشوز کے اوپر ڈسکس کیا جائے، اٹ از مچ بیٹر. تو یہ چیزیں اگر دیکھیں تو یہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اس میں بہت ہمیں اور اس پہ ڈبیٹ ہو اور اس پہ بات ہوگی تو چیزیں اور بہتری کی طرف بڑھ جائیں گی. آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گا. اس میں ایک اور میرا اس کے ساتھ جو نیٹو کی سپلائیز کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں آپ دیکھیں امریکن نے یہ اسٹیپ لیا ہے، انہوں نے یہ ڈیلیبریٹ اسٹیپ لیا. دے وانٹ ٹو ٹیسٹ کہ پاکستان کے کتنے نروز ہیں، واٹ آل دے کین ڈو. انہوں نے اپنی الٹرنیٹ سپلائیز رکھی ہوئی ہیں. پاکستان سے اب 30 to 40% سپلائی کرتے ہیں. اٹ از ویری ایکسپینسو بٹ دے کین افورڈ تھرو. وہ لے کر آتے ہیں، جارجیا سے لاتے ہیں، پھر ازبکستان سے لاتے، کرگستان سے وہ لا کے وہاں سے ان کو ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے تقریباً 7-8 مہینے کی ڈمپنگ کی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنی پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں ہم نیٹو کی لائن بند کر دی، ناؤ وی گون ٹو سلیپ. ہمیں اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ واٹ نیکسٹ، کیا ہم نے اس کو کیسے کھولنا ہے، ہم نے اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، پاکستان کے اپنے مقاصد اپنے کیسے ڈرا کرنے ہیں. اس کے لیے آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں ورکنگ ہو رہی ہوگی. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک ڈائریکشن نہیں دیکھنی ہم نے نیٹو بند کر دیا. سو امریکن بھی انہوں نے اپنی پوری ورکنگ کی ہوئی ہے، نیٹ ورک کیا ہوا ہے. آپ نے نیٹو سپلائی تو بند کرنی، کیا آپ نے ایئر جو آپ نے دی ہوئی ہے، ایئر اسپیس ہے، اسٹاپڈ اٹ. سو یہ چیزیں دیکھنے کی کہاں افیکٹ کرتی ہیں اور کتنا کرنا چاہیے. ان چیزوں کے بارے میں جین کوشش صاحب آپ سے بھی میں ویو لینا چاہوں گا، لیکن ایک سوال پہلے میں آپ کی اجازت سے کر لوں. پر بریگیڈیئر صاحب سے، بریگیڈیئر صاحب یہ چرچا ہے کہ آپ تو خود فوج میں رہے ہیں، فوج کے ڈسپلن کو، پالیسیز کو سمجھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر باہر جانا ہے ملک سے، کوئی خاص ان کے پاس ٹپ ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کی انفارمیشن لینی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے پوچھ کے جائیں گے، اجازت لے کے جائیں گے؟ اور اگر وہ بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک دیکھیں یہ جو ایک نیٹ ورک ہے نا، اٹ از ون آف دا ٹاپ موسٹ ایجنسیز آف پاکستان. لیٹس بی ویری کلیئر. اگر ایک بات میں آپ کو ایک یارڈ اسٹک رکھ لیں، اگر سی آئی اے، موساد، MI6 برٹن کی را اگر ISI کے خلاف کوشش کر رہے ہیں اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز اپنا ٹاپ موسٹ کام کر رہے ہیں اینڈ دے آر کریٹنگ ہرڈلز ان اچیونگ دیئر آبجیکٹو وٹ دے وانٹ ان پاکستان. سو وی شوڈ بی ویری کلیئر. دا ڈے دے اسٹارٹ پریزنگ ISI کہ ISI بہت اچھی ہے، ISI کے خلاف کوئی بات نہیں، مطلب ISI نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ تو ہمیں میرے خیال میں اس کو یارڈ اسٹک رکھوں گا. اور اس کے ساتھ دیکھیں ورلڈ میں انٹیلیجنس کے جو اسپائی جو ماسٹرز ہوتے ہیں یا باسز ہوتے ہیں، کئی ایشوز میں وہ انڈیپینڈنٹ کرنا پڑتا ہے. اگر گورنمنٹ کے خلاف ایک نیشنل سیکورٹی ایشو ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں سو آپ انوالو ہیں
اور اس میں وہ لوگوں سے زیادہ انوالومنٹ, دین یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن بائی پاس سرٹن تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو گو اینڈ گیٹ دیٹ. اس میں گورنمنٹ کو اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ بھی کلیئر ہو اگر اس کے خلاف بھی کوئی چیز آ رہی ہے. جو بات کرنا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کیوں چلے گئے, آئی تھنک اگر کسی کی طرف فنگر ریز ہو رہی ہے, آئی شوڈ بی ویری ہیپی کہ میں کلین سلیٹ اچیو کروں, میں اپنے کو کلین کروں تاکہ کسی کے بھی ابہام ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اس لحاظ سے ہمیں وی شوڈ بی ویری کلیئر. صاحب ایک میڈیا کے رول کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اوور آل یہ نیا سال جو آ رہا ہے کیا توقعات لے کے ہم آگے بڑھیں گے بحیثیت قوم؟ جی سالک صاحب, آپ نے سوال کیا میڈیا کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو ابھی بات چل رہی تھی آپ کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پرائم منسٹر سے پوچھ کے جانا چاہیے یا نہیں, تو اب تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اگر یہ چیز لازم ہوتی تو پھر تو یہ مینٹینیبل بھی نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں آتی, اب تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری بات میڈیا کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن میں ریلیونٹ آرٹیکل ہے, دے آر سرٹن ایریاز, اس پہ ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا میڈیا کو. اس میں ہمارا ریلیجیس بھی آ جاتا ہے, ہماری سیکورٹی بھی آ جاتی ہے, ڈیفینس, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کرنا پڑے گا. آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن دیٹ سیز there shall be every citizen shall have a right to the freedom of speech and expression, and there shall be a freedom of media subject to reasonable restrictions imposed by law in the interest of glory of Islam, defense of Pakistan, انٹیگریٹی, یونٹی آف پاکستان. تو ان چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا. سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں قرارداد مقاصد کا بھی خاص طور پہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے وہ اس کو کیا ہے, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کو آپ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر کے, کیونکہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جب تک انفرینچ نہیں ہوتے آپ اس کو نہیں انووک کر سکتے. بالکل آخری لمحات میں ہے تو سجیشن دیں نئے سال کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نئے سال کے لیے ہمیں یہ تو کیسے آگے بڑھے, کس طرح عوام کو ریلیف دے. دیکھیں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا, یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ اگر فیل ہو گئی ہے تو 4 سال 5 سال ضروری نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد پہلے 5 سال کمپلیٹ کرے. دیکھیں جس وقت الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ووٹ دے رہے ہیں تو یہ اسی پارٹی کو ہم 5 سال کے لیے ووٹ دے رہے ہیں, اور 5 سال کا مینڈیٹ دے رہے ہیں. آپ کا یہ پوائنٹ لے کے پھر میں حاجی صاحب کا آخری پوائنٹ لے. جی مینڈیٹ دے رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں جمہوریت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اسے 5 سال اپنا پیریڈ کمپلیٹ کرنے دیے پورے کرنے دیے جائیں, اور آئینی طریقے اختیار کیے جائیں اگر حکومت ناکام ہوتی ہے. وہ آئینی دیکھیں امپیچمنٹ کا کلوز از ویری مچ ہے, عدم اعتماد کی تحریک ہے. ایک چیز بتا دوں, میمو اسکینڈل کے حوالے سے جو کمپیئر کیا جاتا ہے نکسن والا اور واٹر گیٹ کا, تو آپ دیکھ لیں امریکن کانسٹیٹیوشن اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں جو مین فرق ہے نا, وہاں امپیچمنٹ کا کلوز نہیں ہے یا امپیچمنٹ کا کلوز ہے. انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشنلزم میں اگر آپ چلے جائیں یا راستہ موجود ہے نا, نہیں امپیچمنٹ کا کلوز ہوگا نا, وہاں پر پریزیڈنٹ کو امپیچمنٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. حاجی صاحب 2012 کیا کرنا چاہیے, راستہ کیا آگے بڑھنے کا؟ پہلے سب سے پہلے تو ہماری یہ تمام پارلیمنٹ کو مل کر صدر, وزیر اعظم, گورنر اور وزیر اعلیٰ کو جو استثنا دیا ہوا ہے اس کو ختم. یہ اسلام کے خلاف. سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں گورنر آتا تھا اور الزام ثابت ہوتا تھا تو وہی گورنر اسی وقت چرواہا بنا دیا جاتا تھا قانون کے سامنے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ یہ 2012 جو ہے وہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اب ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے, جلدی فیصلے کرنے پڑیں گے, ناٹ ایٹ اونلی ٹاپ لیول, ایٹ ایوری لیول فیصلے جلدی ہونے کی ضرورت ہے. ایک حامد شیخ کالوی صاحب والا کیس آپ کو یاد ہوگا, بالکل یاد ہے. نہیں وہ باقی تفصیلات آئندہ پروگرام میں کسی وقت ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام وقت ختم ہو جاتا ہے, باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں. ناظرین آج کے پروگرام نیوز ڈیسک میں ہم نے بات کی سال 2011 میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, جی این قریشی صاحب اور حاجی حنیف طیب صاحب. کھل کر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.